اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے پھر حاضری کا شرف عطا فرمایا، جس پہ ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ کسی نے کہا کہ کوئی ایک آپ صاحب بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کیا سب کو مسلمان نہ کر دیتا یا سب کو عیسائی نہ کر دیتا، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے کچھ بندے میری عبادت کریں، کچھ میری پوجا کریں، کوئی اس کے علاوہ ہوں۔ تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور جن لوگوں نے اس کو سننے کے بعد کہا بے شک بے شک، تو ان کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، ان صاحب نے بالکل ٹھیک بات نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ قرآن عظیم میں واضح طور پہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ اور اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کیا، یعنی اس کو اختیار کر لیا، تو فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس سے قبول نہ کیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماں سوا کی عبادت کرنا شرک ہوتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کے لیے بیوی ثابت کرے، بیٹا ثابت کرے، یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ آپ کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ اس شرک سے راضی ہے، حالانکہ جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں شرک کی مذمت فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی اسی حالت میں مر گیا، یعنی حالت شرک میں، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ تو کیسے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو سکتا تھا؟ ایک چیز ہوتی ہے کہ جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ایک بیٹے کو باپ نے بیٹے کو منع کیا، بیٹا ان لڑکوں کے ساتھ مت کھیلنا۔ کچھ عرصے بعد باپ آیا تو بیٹا انہی کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو باپ نے یہ سوچ کر کہ ابھی میں اس کو ماروں گا، پیٹوں گا، ڈانٹوں گا، یہ ڈسہارٹ ہوگا، گلٹ فیل کرے گا، وہ دیکھ کر چلا گیا کہ گھر آئے گا تو پھر میں کروں گا۔ اب بتائیں، اس نے یہ بیٹے سے راضی ہو کر چھوڑ کر گیا ہے، یا اس نے اس لیے چشم پوشی کی ہے کہ ابھی ایک مصلحت ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ مصلحت کی وجہ سے باپ راضی ہو کر دیکھ کر اس کو اجازت دے کر نہیں گیا ہے۔ ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو پیدا فرمایا، ہدایت اور گمراہی کے اسباب مہیا فرما دیے، بعض نے اسباب گمراہی اختیار کر لی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ فوری گرفت نہیں فرماتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا تو سب باتیں قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے اور پھر آخرت میں پکڑ لے گا۔ یہ دنیا میں بھی عذاب نازل کر دیا بہت سی قوموں پر، ورنہ آخرت میں پکڑے گا۔ لہذا جو اس قسم کے عقائد رکھے گا وہ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہے، اور جس نے اس کی تائید کرتے ہوئے، یس کہتے ہوئے بے شک کہا، وہ سب بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ انہیں تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن کے قریب آئیے، حدیث کے قریب آئیے۔ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کے بیسکس عقائد بہت اچھے مضبوط ہوتے ہیں، اس میں نصیحت ہیں، اس میں عذاب کی وعیدیں ہیں، اس میں جنت کی ترغیبیں ہیں، اس میں احکام شرع بیان ہوئے ہیں، پچھلی قوموں کے عذابات کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، تو انسان صحیح ہدایت کی طرف آ جاتا ہے۔ وہ حدیث کو ایسے پڑھیں، فائدہ ہوگا۔ ہماری یوٹیوب پہ تفسیر قرآن تدبر قرآن موجود ہے، جو یہیں پہ میں نے ریکارڈ کروائی تھی، ایپیسوڈ 1 سے دیکھنا شروع کریں، بہت فائدہ ہوگا، اور اس قسم کے کسی بھی گمراہی میں انسان مبتلا نہیں ہوگا۔ ایسے ہمارا درس بخاری پروگرام آتا ہے، وہ بھی یوٹیوب پر ڈلا ہوا ہے، درس بخاری کی پہلا پروگرام سے دیکھنا شروع کریں، انشاءاللہ بہت ہی امید ہے کہ بہتری ہوگی۔ ایک دردناک مجھے میسیج آیا تھا کہ ایک نوجوان نے کہا، یہ باہر سے تھا، کہ جب میں 22 سال کا تھا تو میرے اندر نکاح کی شدید خواہش بیدار ہوئی۔ میں نے اپنے والدین کو کہا، انہوں نے منع کیا کہ نہ، تمہاری عمر ابھی بہت چھوٹی ہے اور جاب بھی نہیں ہے۔ جب میں 23ویں سال میں آیا تو مجھے جاب مل گئی، تو والدین سے میں نے کہا کہ اب میری شادی کر دیں، تو انہوں نے کہا نہیں، 30 سال تک کم از کم انتظار کرو۔ 24ویں سال میں نے اپنا گھر بھی لے لیا، پھر میں نے کہا اب میری شادی کر دیں، انہوں نے کہا نہیں، ابھی انتظار کرو۔ 25ویں سال میں نے ایک گرل فرینڈ بنا لی، اور اس سے میرے ناجائز تعلقات قائم ہوئے، اور پھر وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی۔ اب وہ نوجوان کہتا ہے کہ اب میرے والدین راضی ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری شادی کر دیتے ہیں، اور لیکن اب میری جو گرل فرینڈ ہے وہ حاملہ ہے، تو کیا میں اس لڑکی سے اگر شادی کروں تو میرا بچہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ ولد الزنا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اب میرے والدین
اس گناہ کی تمام تر ذمہ داری مجھ پر ڈال رہے ہیں کہ تو نے گناہ کیا، تو نے غلط کام کیا، مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو کیا میرے والدین بھی اس میں کچھ قصوروار ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جب 22ویں سال میں آپ تھے اور آپ نے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا اور جاب آپ کے پاس نہیں تھی، تب تو بالکل ٹھیک تھا کہ آپ کے والدین نے منع کیا، کیونکہ جب انسان حقوق زوجیت ادا کرنے پر قدرت نہ رکھتا ہو یا اس کو اتنا اس کے پاس مال نہ ہو کہ وہ نان نفقہ وغیرہ دے سکے، تو اس کے لیے شادی کرنا منع ہوتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر والد صاحب خود کفیل ہیں، اچھے پیسے والے ہیں، تو وہ شادی کر کے بچے کی یہ ذمہ داری لے لیں کہ نان نفقہ میں دوں گا، تو بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے 22ویں سال میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ بچوں کی 21-22ویں سال میں شادی کر دی جائے، ورنہ یہی خطرات ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے آپ کو جاب وغیرہ ملی اور والدین نے نہیں کیا، تو یاد رکھیں کہ پھر وبال والدین پر ضرور ہوا، اور یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی ذمہ ہو گئے، معصوم آپ بھی نہیں ہیں۔ اگر والدین راضی نہیں ہوئے تھے تو آپ کو اپنے نفس کو روکنا چاہیے تھا، لیکن دونوں اس جرم میں برابر کے شریک ہیں اور والدین کا زیادہ کردار ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر والدین بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں یا اسی طریقے سے شادی کے قابل ہو جانے کے باوجود ان کو شادی کی اجازت نہ دیں، سختی کریں، اور اولاد کسی بھی گناہ میں پھر مبتلا ہو جو عدم تربیت کا نتیجہ ہو یا نکاح سے روکنے کا نتیجہ ہو، تو ماں باپ پہ مکمل طور پر وبال ہوگا اور آخرت میں ان کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو یہ آپ کا جسمانی تعلق قائم کرنا حرام تھا، اور اب چاہے اس لڑکی سے آپ نکاح کر لیں، بچہ بہرحال ولد الزنا ہی کہلائے گا، کیونکہ اس کی ابتدا ایسی ہوئی ہے۔ اور والدین کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے جتنے بھی والدین ہمیں سن رہے ہیں کہ جو بچے شادی کے قابل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے خاندانی اصول بنایا ہوا ہے کہ 30ویں سال میں کریں گے، 28ویں سال میں کریں گے، جلدی نہیں کریں گے، یہ غلط ہے۔ جیسے ہی بچے بالغ ہوتے ہیں، خود کفیل ہو جاتے ہیں، نان نفقہ ادا کر سکتے ہیں، شادی کر دینا لازم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں رواج ہے کہ شادی میں پیسے دیے جاتے ہیں، تو ہم نوٹ کر لیتے ہیں، پھر جب ان کے شادی ہوتی ہے تو ہم بھی پیسے دیتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے انہوں نے 1000 دیا تو ہم نے 1500 دے دیا، تو یہ جو ہم زیادہ دیتے ہیں یہ سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ دیکھیں، اس کو لکھا تو یہی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ اس کے بدلے کا رواج ہے کہ جو دیتے ہیں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ ضروری ہوگا کہ اگر سونا اور چاندی کی شکل میں دیا اور آپ بھی سونا اور چاندی کی شکل میں دے رہے ہیں تو وزن میں بالکل برابر ہونے چاہیے۔ یعنی اگر سونا دیا تھا آپ بھی سونا دے رہے ہیں تو وزن برابر ہونا چاہیے، اگر چاندی ہے ادھر بھی چاندی تو وزن برابر۔ ہاں، انہوں نے سونے کا سیٹ دیا، آپ چاندی کا سیٹ دے رہے ہیں تو وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، اسی طرح جسٹ اپوزٹ۔ اور اسی طرح کیش وغیرہ جو ہے، جو کرنسی ہمارے یہاں چلتی ہے جس کو ثمن اصطلاحی کہتے ہیں، اس میں کم و بیشی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کم زیادہ ہو سکتا ہے، اس میں سود متحقق نہیں ہوگا۔ بس سود کی ایک صورت بن سکتی ہے جو فقہاء نے احتیاطاً یہاں بیان فرمائی کہ ادھر بھی سونا ادھر بھی سونا۔ اب اگر آپ کمی بیشی کے ساتھ دیں گے تو پھر یعنی وزن میں کمی بیشی ہوگی تو اس میں سود کا معنی متحقق ہو سکتا ہے، اس میں احتیاط کریں۔ اور عمومی طور پہ کوئی اس طریقے سے بدلے دیتا نہیں ہے، لیکن بہرحال ہو تو احتیاط کرنی ہوگی۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی شخص کسی حرام مال کو کماتا ہے اور اس سے کاروبار بالکل جائز کرتا ہے تو اس سے ارننگ جو ہوگی اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، حرام مال کیسا ہے؟ ایک تو حرام قطعی ہوتا ہے مال، بالکل حرام قطعی، جیسے سود ہے، رشوت ہے، ڈاکہ ہے، چوری ہے۔ اس سے اگر کوئی کام کریں گے تو پھر اس کی یقیناً حرمت اس میں سرایت کرے گی، اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ بھی آپ کو صدقہ کرنا چاہیے، اس سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حرام ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ براہ راست حرام نہیں ہوتا، یعنی قرآن نے اس نے منع نہیں کیا، ہاں قیاساً علماء، اجتہاداً علماء کے رائے کے مطابق وہ ہوتا ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وعدہ سود پر بینک سے قرض لے لیا، 50 لاکھ اٹھایا اور 60 لاکھ واپس کرنا ہے، 10 لاکھ سود دینا ہے، اس وعدے پہ اٹھا لیا اور اس 50 لاکھ سے کاروبار کیا اور اس سے نفع ہوا، تو یہ نفع طیب اور حلال کہلائے گا، اگرچہ لینا گناہ ہے، اگرچہ ایگریمنٹ گناہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آپ نے قرض واپس لوٹایا ہے، یعنی 60 لاکھ دیا ہے، اگر پوچھا جائے اس میں بتائیں سود کتنا ہے اور غیر سود کتنا ہے، تو جواب دیں گے جی 50 لاکھ غیر سود ہے اور 10 لاکھ سود ہے۔ اس کا مطلب ہے جو آپ نے قرضہ لیا تھا، بینک سے اٹھایا تھا 50 لاکھ، وہ سود نہیں ہے، وہ تو غیر سود ہے، قرض ہے۔ اس کے اوپر جو نفع دیں گے وہ ہوگا سود۔ اس کا مطلب آپ نے تو 50 لاکھ سے کیا ہے، نہ کہ اس پہ جو 10 لاکھ سود بنا تو اس سے کاروبار، اس سے جو کچھ حاصل ہوگا
وہ طیب اور حلال کہلائے گا۔ لیکن بہرحال یہ وعدہ سود پر اس طرح کے ایگریمنٹ کر کے اور حرام مال لینا یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک کسی نے کہا کہ جو ولی یا نبی مردے کو زندہ کر سکتا ہے کیا وہ خود بھی مر سکتا ہے؟ یعنی ایک تنزن کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ کوئی نبی کسی کو بطریق معجزہ زندہ کر سکتا ہے، ولی بطریق کرامت، پھر وہ خود کیوں فوت ہو گئے؟ تو دیکھیں یہ بالکل کر سکتا ہے اور ایسا ثابت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بعض کتب کے اندر جیسے القصص الکبریٰ وغیرہ میں اس طرح کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ایسی اولیاء کرام کی طرف بہت ساری باتیں اس طرح کے واقعات منسوب ہیں۔ تو بطریق معجزہ بطریق کرامت ایسا پاسبل ہے۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ وہ حقیقتاً نبی زندہ نہیں کر رہے ہوتے، وہ ولی زندہ نہیں کر رہے ہوتے۔ زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اللہ ان کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی زہر کھا کے مر گیا تو ہم کہتے ہیں اس کو زہر نے ہلاک کر دیا، لیکن حقیقتاً زہر نے ہلاک نہیں کیا، مارنے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے۔ اس اعتبار سے یاد رکھیے کہ وہ تو حقیقتاً فاعل حقیقی میرے رب کی ذات ہے، اور جب رب کی ذات ہے تو اس سے آپ نے یہ کہاں سے نتیجہ نکال لیا کہ اگر کوئی کسی کو زندہ کر رہا ہے تو خود بھی ہمیشہ زندہ رہے گا، اگر کسی کو فرض کر لیں اس کی موت کا سبب بن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اس کو بھی مر جانا چاہیے۔ یہ صحیح اصول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کلُّ نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یعنی وہ موت کو ضرور سامنا کرے گی، اور اس میں سب شامل ہیں انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء عظام۔ تو لہذا یہ اللہ کے فیصلے کے مطابق، اس کے مشیت کے مطابق سب دنیا سے پردہ فرما جائیں گے۔ اب اگر بیچ میں کوئی کرامات وغیرہ یا معجزات ظاہر ہوتے ہیں تو اللہ کے اس حکم کے خلاف کوئی ہوں گے یا اللہ کے اس حکم کو بدلنے والے تو نہیں ہوں گے، اس لیے ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں۔ جس نے اس طرح کی بات کہی وہ مطلب شاید صاحب علم نہیں ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرے دو سوال تھے۔ جی جی۔ ایک ہے کہ ایک بندہ فجر میں تو گھر میں ہی سوتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے جب جاب پر جاتا ہے تو پھر عشاء میں آتا ہے، تو وہ کرتا ہے کیا کہ چاروں نماز کو قضا کر کے وہ ایک ساتھ ادا کرتا ہے۔ کسی نے سمجھا یہ غلط ہے تو بولتا نہ پڑھنے سے بہتر ہے کم سے کم پڑھ تو لے رہے، تو یہ طریقہ صحیح ہوگا؟ چلیں۔ اور دوسرا ہے مفتی صاحب کہ ہمارے یہاں بلڈ پریشر کی جس کو شکایت ہوتی ہے تو وہ ہاتھ میں بریسلیٹ دیتے ہو ڈائمنڈ لگا ہوا، تو اس کو پہن کے نماز پڑھنا کیا مکروہ تحریمی تو نہیں ہوگا؟ یعنی ہیرا پہن کے، ڈائمنڈ پہن کے نماز پڑھیں تو کیا ہوگا؟ مطلب نگ لگے ہوتے ہیں، بریسلیٹ ٹائپ کا ہوتا ہے، جس کو بلڈ پریشر کی شکایت ہوتی ہے نا تو اس کو بولتے پہن لو، لال ہرا ایسا کوئی نگ لگے ہوتے ہیں، تو بریسلیٹ ایسا پہن کے نماز پڑھنا؟ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جی۔ یہ کویسچن لے لیتے ہیں۔ انہوں نے ایک کہا کہ کوئی بندہ ہے فجر میں اٹھا لیکن اس کے بعد جاب کی وجہ سے چاروں نمازیں قضا کر کے رات میں آ کے چاروں پڑھ لیتا ہے، اور جب منع کیا کہ طریقہ غلط ہے تو کسی نے یہ کہا کہ نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا۔ نہیں، بالکل یہ غلط کہا۔ دیکھیں کوئی بھی جاب ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو 4 فرائض یا 2 فرائض ادا کرنے سے ہی روک دے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے وقت کے اوپر ادا کریں۔ کل کا میرا احکام شرع سن لیں، اس میں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں انتہائی مجبور محض ہو جاتا ہے، اس میں کچھ رعایت کے پہلو نکلتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی کرنی چاہیے، لیکن یہ طریقہ کار کے بالکل غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ماحول بھی اللہ نے بنایا ہے، انسان بنائے ہیں، اللہ کو ازل سے معلوم تھا کس کو کیا کیا پرابلم ہوگی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوریاں جانتا ہے کس کی کیا ہوگی، اس کے باوجود حکم یہ دیا کہ اسلام میں داخل ہو، عبادات کو اختیار کرو، یعنی ان آزمائشوں سے لڑو، نہ یہ کہ ہم آسانی تلاش کر کے دین کے معاملات کو، اللہ کی حکمتوں کو بالکل ایک طرف رکھ کر اپنی سوچ اور عقل کے مطابق عبادات اختیار کریں۔ اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہی ہو تو ایک شخص گرمی میں روزے آئے، وہ کہے یار گرمی میں چھوڑو، میں سردی میں رکھ لوں گا، دن چھوٹے ہیں، اور جب منع کرے تو کہے یار قضا کر تو لیا، یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آدمی نہ رکھے، یہ نہیں چلے گا۔ ایسا شخص آخرت میں سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ اور اگر کسی نے اس کی تائید میں یہ بات کہی ہے کہ نہیں اس کو کچھ برا نہ کہو، یار نہ پڑھنے سے تو پڑھنا بہتر ہے نا، تو یہ بھی شخص شدید گناہ گار ہوا اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
شاید لائن ڈراپ ہو گئی. کہتے ہیں کہ بعض اوقات جو بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے اسے ایک بریسلٹ وغیرہ دے دیا جاتا ہے جس میں بہت سارے نگ لگے ہوتے ہیں اور گمان یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ پریشر کو کم کر دے گا. کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو صرف ضنی چیزیں ہوتی ہیں، جب قرآن و حدیث میں اس کو کوئی علاج موجود نہیں، یعنی بیان نہیں، اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز وغیرہ نہیں کہتے ہیں، یہ عام طور پر یہ مطلب شاید مزارات پہ آپ کو مل جائے گا یا عاملین وغیرہ شاید آپ کو دے دیں گے. تو اس طرح کی مرد کو اس طرح کے بریسلٹ وغیرہ پہننا عورتوں سے مشابہت کی بنا پر منع ہوتا ہے. اور چونکہ اس بلڈ پریشر وغیرہ کے علاج کی دیگر صورتیں موجود ہیں جو جوازی صورت ہیں اور عورتوں سے مشابہت اس میں لازم بھی نہیں آئے گی، تو ان طریقوں کو ہی اختیار کرنا واجب ہوگا. ہاں اگر کوئی اور طریقہ بالکل بھی نہ ہوتا، ہر طریقہ فیل ہو جاتا، پھر اس پر غور کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہونے لگے تو کڑی پتے کے کچھ پتے جو ہیں، کڑی پتہ آتا ہے، اس کو ذرا پانی میں دھو کے اس کو چبا لیں، ماشاءاللہ بہت جلدی بلڈ پریشر بالکل مناسب ہو جاتا ہے. اور یہ میرا بھی کئی دفعہ آزمایا ہوا ہے، تو یہ کر کے دیکھیں فائدہ ہوگا. لیکن یہ اس کی اجازت نہیں ہوگی. یہ خواہ کا بس ایک گمان اپنے یا نفسیاتی طور پہ اپنے اوپر مسلط کر لیا، یہ حقیقتاً علاج نہیں ہے. ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے، بولیے. جی میں کل صاحب میں نے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میری نا پاپا کی ڈیتھ ہو گئی، تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی نا، تو جب ان کی شروع میں جب شادی ہوئی تھی نا، تب میرے چاچو مطلب اتنے چھوٹے تھے کہ تب وہ پڑھتے تھے. تو ابھی ان کی 3 مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے، تو مطلب امی میری نے ان سے بھی پردہ کیا تھا. لیکن چاچو لوگ مطلب کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ اپنی ماں کی جگہ سمجھا ہے، تو ٹھیک ہے، میں سمجھ سے گیا، آپ بتاتا پردہ ہوں. کیوں؟ ٹھیک ہے، میں پردے کا بتاتا ہوں، انشاءاللہ بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. انہی کا لے لیتے ہیں کہ دیکھیں ان کے والد صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو پالا، وہ چھوٹا سا تھا. تو یقیناً عموماً ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ بھابھی سے پردہ نہیں کیا جاتا، تو وہ پردے نہیں کرتے ہوں گے. اب وفات ہوئی والد کی، تو ان کی والدہ نے پردہ کرنا چاہا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو آپ کو ماں کی طرح سمجھتے ہیں، یعنی بچپن سے جوانی تک تو آپ کو دیکھتے ہیں، اب آپ نے یہ کیا کیا. تو یہاں 2 مسٹیکس ہیں. ایک مسٹیک تو یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو بھابھی ہوتی ہیں، بھائی کی بیوی ہوتی ہیں، ان سے پردہ واجب ہے، وہ نامحرم ہے. تو اگر آپ کے گھر میں یہ رواج تھا کہ وہ چاچا جو بڑا ہوتا رہا اور بالغ ہونے کے بعد بھی وہ دیکھتا رہا اور بے پردہ آپ کی والدہ رہیں، تو گناہ کبیرہ کی مرتکبہ ہوئیں، بالکل غلط ہے. دوسرا یہ کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسے چاہے رہو، لیکن جب وفات ہو جائے نا تو عدت کے دوران سب سے پردہ کرنا ہوگا. یہ بھی غلط خیال ہے. جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب ہے، عدت کے اندر بھی واجب ہے، اور جس سے عدت سے پہلے پردہ واجب نہیں ہے، عدت کے اندر بھی اس سے پردہ واجب نہیں ہے. تو چاچا سے اس لڑکے سے پہلے ہی آپ کی والدہ کا پردہ واجب تھا، عدت کے اندر بھی واجب ہے. تو لیکن چونکہ آپ نے پہلے اپنے ہی مطلب معذرت کے ساتھ ہی لفظ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے ہی ایک اصول بنایا ہوا تھا کہ عدت کے علاوہ تو بے پردگی جائز ہے، لیکن عدت کے بعد بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑتی ہے. اور یہ عمومی طور پہ وہی لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں بیچاروں کو علم نہیں ہوتا، وہ دوران عدت نئی کنڈیشنز لگانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھو بھی عدت میں یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہوگا، حالانکہ اس سے پہلے بھی ویسے ہی شرعی احکام ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ آپ کی والدہ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، اور جو اس سے پہلے عدت سے پہلے جو چاچو کے ساتھ مطلب بے پردگی ہوتی رہی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور عدت ختم ہو جانے کے بعد بھی اب بے پردگی ہرگز نہیں ہونی چاہیے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام. سب کیسے ہیں؟ خیریت ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، اس طرح کوئی درود شریف پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو اب اس طرح لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ثواب لینے سے، تو ان کو کیا 3 مرتبہ اخلاص پڑھ کے پورے قرآن کا ثواب دیا جا سکتا ہے؟ چلیں اور بس ایسی میں عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جب جمعہ دن اذان دی جاتی ہے، جی جی بولیے. جب جمعہ دن اذان دی جاتی ہے اور جب دوسری اذان دی جاتی ہے، کیا اس کے مؤذن کے کلمات دہرائے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اور میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. یہ بھائی نے فرمایا کہ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھی اسے پورے قرآن کا، گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا، یعنی پورے قرآن کا ثواب ملے گا. پھر درود پاک کا ذکر تو ہم نے ضمناً کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص آ کر ہمیں کہے کہ ہمیں ایک قرآن
قرآن کا ثواب اگر آپ کے پاس ہے تو ہمیں بخش دیں، تو ہم وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا قرآن کا ہم نے آپ کو ثواب دیا؟ دیکھیں ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے عرف میں جب کوئی آ کر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ یار اگر آپ نے کوئی قرآن پڑھا ہے اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ 30 سپارے پڑھے ہیں، تو کیونکہ ہمارے یہی مطلب جب ڈیمانڈ ہوتی ہے یا کہا جاتا ہے اس ثواب کو طلب کیا جاتا ہے تو اسی قصد و ارادے کے ساتھ۔ اب وہ کہہ رہا ہے پورے قرآن، اور آپ پورے قرآن کا صرف ثواب، ایک ہے پورا قرآن پڑھنا، ایک ہے پورے قرآن کا ثواب۔ وہ پورا قرآن پڑھا ہوا مانگ رہا تھا، آپ نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے ثواب کو کر دیا، اور یہ بات درست نہیں ہوتی، اس میں بلکہ جھوٹ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اگرچہ ہم اس کو سری جھوٹ نہیں کہیں گے، اس کو توریہ کہیں گے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میں 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے گویا کہ پورے قرآن کا ثواب آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ کہہ کر دیکھیں اس کو، بولے گا بھائی 3 بار سورہ اخلاص نہیں، میں پورے قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اسی سے میری بات کی تائید ہو جائے گی کہ ہمارے عرف میں جب ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کچھ قرآن پڑھا ہے تو ہمیں اس کا ثواب ایصال کر دیں، یعنی ثواب ہمیں دے دیں، گویا کہ یا ہمیں اجازت دے دیں ہم اس کا ثواب ایصال کر دیں، تو وہ پڑھے ہوئے قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ سورہ اخلاص۔ اس لیے یا تو وضاحت کر کے کہیں، یعنی صاف بتا دیں 3 بار سورہ اخلاص کا ثواب میں آپ کو دے رہا ہوں، اور یا پھر مطلب آپ اس طرح غلط بیانی نہ کیجیے۔ بہن نے فرمایا کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں جو خواتین گھر میں ہیں وہ تو ان کلمات کو دہرا سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو نمازی بیٹھے ہوتے ہیں ان کے لیے جمعے کی دوسری اذان کا جواب زبان سے دینا منع ہے، کیونکہ وہ نبی کریم نے منع فرما دیا کہ جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو اس کے بعد زبان سے کوئی کلمات وغیرہ کوئی ادا نہ کریں۔ امام جو بیٹھے ہیں ممبر پہ وہ مستثنیٰ ہیں، وہ اس کا جواب دے سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ جواب دیں گے، ہونٹ ہلائیں گے، تو مقتدی بھی بعض اوقات جواب دینے لگتے ہیں۔ یا پہلی مسئلہ سمجھا دیں، میں آپ لوگوں کے لیے جواب دینا صحیح نہیں ہے، دل میں جواب دے لیں، زبان سے نہیں، آپ پھر ٹھیک ہے جواب دے لیں، لیکن یہ خواتین کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ گھر میں جواب دے سکتی ہیں۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ کیا باپ اپنے بیٹے کو اور ماں اپنی بیٹی کو پردے کی باتیں بتا سکتے ہیں اور پاکی ناپاکی کے احکام سکھا سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں پاکی ناپاکی کے احکام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ماں اپنی بیٹی کو حیض و نفاس کے مسائل بتائیں، بالکل ٹھیک ہے، استحاضہ کے مسائل بتائیں۔ والد صاحب جو ہیں وہ بیٹے کو بتا سکتے ہیں کہ بیٹا تم اس میں بالغ ہو جاؤ گے، احتلام ہوتا ہے، اس میں غسل اس طرح کا ہوتا ہے، بالکل اس میں کوئی شرم و حیا کی بات نہیں ہے۔ ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہر طرح کی دنیا کی بات ہو جائے گی، بعض اوقات موویز گھر میں چل رہی ہوتی ہیں، اس میں غیر اخلاقی مناظر ہوں، دیگر چیزیں ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب شرعی احکام کی باری آتی ہے تو بولتے ہیں شرم آتی ہے بچوں کو یہ احکام سمجھاتے ہوئے۔ چلے اگر آپ کو شرم آتی ہے تو پھر کوئی عالم دین اور اس طرح خواتین کو کسی عالمہ کی خدمات لے کر کم از کم اپنے بچوں کو یہ علم تو دینا ہی ہوگا، اور اگر براہ راست دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انصار کی عورتوں پر رحمت نازل فرمائے کہ انہیں شرم و حیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنے سے نہیں روکا، تو وہ اپنی آ کے اس طرح کے مسائل ذکر کیا کرتی تھی۔ تو یہ اور پردے کی باتوں سے مراد اگر یہ ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات اور یہ دیگر چیزیں، یہ مطلب یہ کہ مناسب نہیں ہوتا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو اور والدہ اپنی بیٹی کو کریں۔ اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کزنز وغیرہ ہوتی ہیں، اگر کوئی بات ایسی ہے کہ شرعی طور پہ معلوم کرنی ہو تو پھر کسی عالمہ سے رجوع کر لیں، اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو چلیں کزنز وغیرہ بتا دیں، ایسے بچے کو بتا دیں، گائیڈ لائن دے دیں کہ بعض بچے کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں ہوتے، تو بہت سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی بہتر یہ ہوتا ہے کہ حقوق زوجین کورس کروایا جائے، اور اس میں جو بھی استاد ہوں بچے وغیرہ دائرہ ادب میں رہ کر ان سے کویسچن کر لیں کہ کیا کن امور کا ارتکاب جائز ہے اور کس کا نہیں، اور یہ کر لینا چاہیے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، ضرور معلومات کرنی چاہیے، کیونکہ بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ناجائز امور کے مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ چیزیں دیکھ کر، اور وہ ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک جائز کام ہے لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، وہ اس سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں خرابی ہوتی ہے کہ ناجائز اور مکروہ کو جائز سمجھ کے کرنا یہ قابل گریفت، اور ایک جائز عمل کو ناجائز اور گناہ سمجھ کر چھوڑنا یہ الگ مستقل گناہ۔ اس لیے سکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ پردے کے مسائل جو ہیں وہ اس طرح کسی اور ذریعے سے حاصل کیے جائیں۔ اسی کا ایک اور حصہ بھی موجود ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں۔ السلام علیکم، لینڈ ڈراپ ہو گئی شاید، دوسری کال ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح سے جی فرمائیے۔ ہمارے 3 سوال ہیں۔ جی بولیں۔
अगर नमाज के बाद कोई शख्स जिस्म के किसी हिस्से पर हाथ रख कर दम कर रखा हो, फिर उसे याद आए कि इस पर सजदा सू वाजिब था, तो क्या हुक्म है? ठीक है। और किसी शख्स की आंखों में एलर्जी की वजह से खारिज करते हुए पानी से पिलके भीग जाएं, तो वो उस पानी की नापाकी और वुजू टूटने का क्या हुक्म है? आंखों में खारिश की वजह से? हाँ जी। ठीक है। और तीसरा सा, किसी कपड़े पर पाक गीली मिट्टी लगी हुई थी और उस कपड़े को नापाक कपड़ों के साथ धोने के बाद जब पाक किया तो मिट्टी का दाग मौजूद था, तो क्या अब ये कपड़ा पाक है या नापाक है? ये तीसरा दोबारा कहिएगा जरा। तीसरा सवाल दोबारा कहिएगा। किसी कपड़े पर पाक गीली मिट्टी लगी हुई थी अच्छा। और उस कपड़े को नापाक कपड़ों के साथ धोने के बाद जब पाक किया तो मिट्टी का दाग मौजूद था, तो क्या अब ये कपड़ा पाक है या नापाक है? ठीक है, मैं बताता हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ। ये देखें, अगर कोई शख्स किसी पे सजदा साहब वाजिब हो और उसको आखिर में याद ना रहे नमाज ख़त्म कर ले, तो जब तक वो कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मजलिस तब्दील होना कहलाए, उस तब वो सजदा साहब कर सकता है। मजलिस तब्दील होना कब कहलाएगा? जैसे नमाज़ ख़त्म करके वो किसी से बातें करने लगे, खाना खा ले, उठ के चल पड़े, नीचे लेट जाए, सो जाए, तो ये कहेंगे कि मजलिस बदल गई और अब जो है इसका गोया कि साबिक़ा नमाज से सिलसिला बिल्कुल मुनक़ते हो गया। अगर ऐसी सूरत हाल है तो नमाज वाजिबुल इयादा होगी, इसे बाद में अदा करनी होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ बल्कि नमाज ख़त्म करने के बाद ज़िक्र इलाही कर रहे हैं, या जैसे आपने फरमाया जिस्म पे कहीं हाथ रखे कोई दम वगैरह कर रहे हैं, तो ये फ़सल बिल अजनबी नहीं कहलाता, यानी इस शख्स का अभी साबिक़ा नमाज से राबिता या ताल्लुक़ मुनक़ते नहीं हुआ। जैसी याद आए फ़ौरन सजदा साहब कर लें तो इंशाअल्लाह नमाज हो जाएगी। दूसरा ने कहा कि बाद औक़ात आँखों में ख़ारिश हो जाती है जिसकी वजह से पानी सा निकल आता है, पलकों के ऊपर आ जाता है, तो क्या हुक्म शरई, ये नापाक है, पाक है, वुज़ू रहा या नहीं रहा? देखें, एक तो होती है ख़ारिश अंदर बीमारी जिसको आप कहते हैं कि आंखें लाल हो गई हैं और बार बार खुजली हो रही है, उससे जो पानी निकलेगा वो फ़ुक़हाए किराम की राय के मुताबिक नापाक होता है और वुज़ू को तोड़ देता है। और एक होता है कि वैसे आप बैठें, थोड़ी सी ख़ारिश महसूस हुई, कोई बीमारी नहीं और आपने यूँ मला और उससे पानी निकल आए, ये बिल्कुल पाक होता है और इसके कोई मसला नहीं है, ये चाहे बाहर भी निकल आए। और जो पहली वाली सूरत हाल मैंने बताई जो बीमारी वाली, उसमें भी ये है कि अगर थोड़ा बहुत पलकों तक पहुँचा, बहा नहीं है, तो वो नापाक नहीं होगा जब तक वो बहने की सलाहियत न रखे, यानी ना आँखों से निकल कर बहने की ताकत ना रखे, तब तक आपका वुज़ू नहीं टूटेगा। इसमें बहने के फ़िज़िकली तौर पर एतबार नहीं बल्कि बहने की ताकत रखने का एतबार है। यूँ समझ लीजिए कि आँख से पानी निकलने लगा, आपने टिश्यू से साफ़ कर लिया, फिर निकलने लगा, साफ़ कर लिया, फिर निकलने लगा, साफ़ कर लिया, और आँखों में बीमारी है। इसका मतलब ये अगर आप बार बार ना रोकती, ना साफ़ करती तो वो बह जाता, तो बस इसका मतलब है इस रोके जाने वाले पानी में भी बहने की सलाहियत थी, तो लिहाजा वुज़ू टूट जाएगा। लेकिन आम तौर पे जो ख़ारिश थोड़ी बहुत होती है, आँख के अंदर हवा लग गई, कुछ हो गया और आपने इसे मल लिया, ये जो पानी निकलता है ये पाक होता है। और आपने फरमाया कि अगर गीली मिट्टी के ऊपर कपड़ा था, गीली मिट्टी पाक थी, फिर हमने नापाक कपड़ों के साथ धो लिया, बाद में देखा मिट्टी का निशान है, कपड़ा पाक हुआ कि नहीं हुआ? तो देखें, अगर आपने इस तरह से पाक किया है कि आपको यकीन है, यानी नापाक कपड़ों के साथ धुला और उसके बाद इतना पानी बहा लिया कि यकीन है कि नापाकी को अपने साथ बहा कर ले गया, तो ये मिट्टी का सिर्फ धब्बा रह जाना, इसमें कोई मसला नहीं है। कि अगर आपने वॉशिंग मशीन में किया या साबुन वगैरह भी लगाया, उसके बावजूद रह गया, तो थोड़ा बहुत ये तो पाक मिट्टी का धब्बा था, कोई नापाकी का नहीं था, तो इससे आपके कपड़े पाक रहेंगे, इसमें कोई तशवीश की हाजत नहीं है। एक भाई ने ऑफर क्वेश्चन किया था कि मैं बाद औक़ात जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो ज़बान से कुछ भी नहीं बोलता, यानी ऐसा नहीं कहता हूँ मैं पढ़ता हूँ 2 रकात नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, बस दिल में सोचता हूँ और नमाज़ पढ़ लेता हूँ, क्या मेरा ये तरीक़ा सही है? जी बिल्कुल सही है, और सुन्नत ही ये है। नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को, ज़बान से कहना लाजिम नहीं है। तो लिहाजा अपने दिल में अगर पुख्ता इरादा किया है, मसलन मैं ज़ोहर पढ़ रहा हूँ और आज ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, तो बस ज़बान से कहना ज़रूरी नहीं, आपकी नीयत ठीक है, आप नमाज़ पढ़ लेंगे कि नीयत तो इसी को कहते हैं। और जो हम ज़बान से कहते हैं, लोग आम तौर पे तो कह देते हैं ज़बान से नीयत करना, लेकिन नीयत तो दिल के इरादे को कहते हैं। इसको यूँ कहना चाहिए कि नीयत को अल्फाज की शक्ल में अदा करना। अच्छा, जब ये सुन्नत दिल से नियत करना है तो फिर ज़बान से क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि हमारे फ़ुक़हा इस्लाम के पास आए होंगे केसेस के जी मैं नमाज में खड़ा हो गया, हाथ भी बांध लिए, फिर मैं सोच रहा हूँ मैं कौन सी नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो इस तरह गफलत इश्तिगाल बहुत ज़्यादा हुआ, कसरत मसरूफ़ियात,
ذہنی دباؤ، اس میں لوگوں کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ دل میں کیا ہے، تو فقہا نے پھر ارشاد فرمایا کہ جو نیت ہے اس کو اپنے الفاظ سے ذکر کر دیں، کیونکہ کہے ہوئے الفاظ ذہن میں محفوظ ہو جاتے ہیں، سوچی ہوئی بات بعض اوقات ذہن میں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو پھر فقہا نے کہا کہ مستحب افضل ہے کہ آدمی بھول جائے اور یہ سوچے پتہ نہیں کون سے نماز پڑھ رہا ہوں اور یاد ہی نہ رہے، اور پھر اضطراب کا شکار ہو، پھر نماز توڑے، دوبارہ نیتیں کریں، اس سے بہتر ہے کہ زبان سے کہہ لیں۔ تو گویا کہ زبان سے کہنا یہ حقیقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے ثابت تو نہیں ہے، لیکن بعد کے فقہا نے باقاعدہ اجازت دی، اور جب فقہا اجازت دیتے ہیں تو وہ عمل بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں اگر کسی مفتی صاحب سے میں نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بتایا، میں نے عمل کر لیا، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ان سے مسٹیک ہو گئی تھی، گویا کہ بعد میں انہوں نے شاید خود ہی اعتراف کیا ہوگا یار مجھ سے غلط مسئلہ بتا دیا، تو میں گناہ گار ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ گناہ گار نہیں ہوں گے اور نہ وہ مفتی صاحب ہوں گے۔ اس کو سمجھ لیں کہ اگر ایک مفتی صاحب لگاتار فتاویٰ دیتے ہیں اور مسائل بتاتے ہیں، ان سے اگر تھوڑی بہت کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے، بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، تو اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان سے درگزر فرمائے گا اور وہ فتویٰ دینے کے اہل رہیں گے، کیونکہ ہم انسان ہیں اور انسان قصور کے ساتھ ہی پیدا کیا گیا ہے، ہم ناقص لوگ ہیں، کبھی توجہ رہتی ہے کبھی نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر مسئلہ غلط نکل جائے تو اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرنا چاہیے اور اس کا تدارک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کفارہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ایک اچھے مفتی صاحب سے مسٹیک ہو سکتی ہے، اور چونکہ انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تو یہ خطا اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ معاف فرمائے گا۔ اور دوسرا، آدمی کیوں گناہ گار نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو، اور آپ نے اہل علم سے سوال کیا، اب انہوں نے جو جواب دیا آپ نے تو اس کو شرعی حجت سمجھ کے اختیار کیا، نکل آیا غلط، تو چونکہ آپ نے گناہ کا قصد و ارادہ نہیں کیا تھا، بغیر پوچھے کوئی عمل نہیں کیا تھا، مفتی صاحب سے پوچھا تھا، امید ہے کہ آپ سے بھی درگزر کیا جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہاں ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ہاسپٹل کے باہر جیسے کہیں پہ بھی کار کھڑی کر دیتا ہے کوئی مالدار آدمی، تو وہ گارڈ وغیرہ روکتے ہیں کہ یار یہاں نہ کریں، آپ پارکنگ میں کھڑا کر دیں، تو وہ اتر کے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ تم نہیں جانتے میں کون ہوں، تم اس قابل نہیں ہو، گالیاں بکتے ہیں، دیگر چیزیں۔ تو کیا لوگوں کا اس طرح کسی غریب کو ذلیل کرنا شرعاً درست ہے؟ یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اگر یہ مسلمان حرکت کر رہا ہے تو بہت ہی غلط حرکت ہے کہ ایک مسلمان کو تو خوف خدا رکھنا چاہیے، مسلمان کو عاجزی پسند ہونا چاہیے۔ یہ علامات تکبر ہیں، کسی کو حقیر سمجھنا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سامنے والے کو اپنے سے حقیر اور کمتر اور اپنے آپ کو اس سے بالاتر بڑھ کر تصور کرے، اور اس کی علامات پھر یہ ہوتی ہیں کہ سیدھے منہ بات نہیں کریں گے، جھڑک کے بات کریں گے، ڈانٹ کے بات کریں گے، ان کو ذلیل کرنا اپنے لیے معمولی سمجھیں گے اور سمجھیں گے ہے اس قابل میں اس کو ذلیل کر سکتا ہوں۔ یہ علامات تکبر ہیں، اور تکبر حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ متکبرین برود قیامت اس حال میں آئیں گے کہ وہ چونٹیوں کی طرح ہوں گے اور لوگ ان کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے نکل جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ وہاں پہ اللہ نے متکبرین کے لیے کتنی ذلت کا سامان رکھا ہے۔ تو اگر کوئی میری بہن ایسے سن رہی ہیں، میرا بھائی سن رہے ہیں، بعض اوقات ہماری بہنیں ماسیوں کو اتنا ذلیل کر دیتی ہیں غلطیوں پر، اپنے گارڈ کو، نوکر کو بہت ہی زیادہ گالیاں تک بک دیتے ہیں، تھپڑ تک مار دیتے ہیں، اور وہ بیچارہ اپنی نوکری بچانے کے چکر میں اپنی غربت کو اپنے سامنے رکھ کر اس ذلت کو برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ علامات تکبر ہیں، یہ اعمال تکبر والے ہیں، اس کا آخرت میں جواب دینا ہوگا۔ خدا را اگر ایسا کیا ہے، یہ نہ دیکھیں سامنے نوکر ہے کون ہے، معافی مانگ لیں۔ یہاں آپ نہیں مانگیں گے تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی نوکر کو سامنے کھڑے کرے گا اور آپ کو، اور وہاں پر آپ کو اس سے معافی بھی ہوگی اور آپ کی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ حساب پورا نہیں ہوگا تو اس کی برائیاں آپ کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ یہ روایت میں کئی دفعہ سنا چکا ہوں، پھر سن لیں۔ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے کچھ غلام ہیں غلطیاں کرتے ہیں تو میں ان کو مارتا ہوں، بروز قیامت میرا ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ترازو قائم کرے گا، تیری مار ایک پلڑے میں رکھی جائے گی، ان کی غلطیاں دوسرے پلڑے میں، اگر غلطیاں اور مار برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، اور اگر ان کی غلطیاں زیادہ ہوئیں تیری مار کم سزا کم تو ان سے بدلہ دلوایا جائے گا، اور اگر تیری مار زیادہ ہوئی ان کی سزا ان کی غلطی کم تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے رخصت ہو گئے تھے۔ خدا را مجھے بھی اس پہ غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کیجئے، اور عاجزی ہی اچھی ہے، اس طرح کے جملے کہنا مناسب نہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے بعض لوگ آسمان سے گویا کہ زمین پہ گر جاتے ہیں،
اللہ ایسے ان کو کرائسس میں مبتلا کر دیتا ہے، ان کے تکبر کی گویا کہ ایسا لگتا ہے بظاہر دنیا میں سزا دی گئی ہے کہ وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی پاگل بیچارہ ہو، مجنون قسم کا، تو گروپ میں لڑکے اس کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، چھیڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی اس کو انڈے مارتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے یہ بھی ایک علامت تکبر بھی ہے اور بالکل گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو اذیت دینے سے منع فرمایا، یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ دے، یعنی یہ تو ایمان کی علامات میں سے ہے کہ جو آخرت پہ ایمان رکھے گا وہ اذیت نہیں دے گا، اور جو یعنی میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر آخرت پر ایمان ہو، کامل ایمان ہو، یقین ہو کہ مجھے اس کا عمل کا حساب دینا ہے، تو ڈے آف ججمنٹ کا خوف کہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر مجھے اس کا بدلہ دینا ہے، وہ ڈرے گا، رکے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح جرت مندانہ پاگل کو پریشان کر رہا ہے تو وہ آخرت کی فکر سے غافل ہو چکا ہے، اسے یہ خوف نہیں ہے کہ مجھے اس کا جواب بھی دینا ہوگا۔ تو یہ بہرحال یہ بھی گناہ ہے بہت بڑا، اور عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں اس جہت سے کہ اللہ اگر تو نے اس کو پاگل بنایا، مجھے صاحب عقل تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے جگہ میرے والد نہیں ہیں، میری ماں نہیں ہے، میری بہن، میرا بیٹا، میری بیوی، میرا بھائی نہیں ہے، اگر وہ ہوتے اور اس طرح ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا کہ آپ اس کو پسند کرتے تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بالکل غلط ہوتی ہے، غلط بات ہوتی ہے۔ تو اب چونکہ ہمارا تقریباً پروگرام ختم ہو رہا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک اگر اللہ تعالیٰ نے مہلت دی، اجازت دی، زندگی قائم رہی، آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل کریں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ہمارا یہ پروگرام دیکھا کریں، دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب دیا کریں۔ یہ پروگرام یوٹیوب پر ڈل جائے گا رات میں، اس کو آپ ریپیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دوسروں کو دیکھنے کی ترغیب ضرور دیا کریں۔ ایک آدمی بھی ترغیب سے اگر پروگرام دیکھ کر مسائل سیکھے گا، گناہ سے بچے گا، ہدایت کی طرف آئے گا، آپ کے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بلکہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔